عرش الہی کے نیچے 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور جسے فریکوینٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اور یہ انسانی دائرے سے باہر واقع ہے۔ یہ براہ راست سب سے زیادہ آسمانوں میں یعنی کعبہ کے اوپر واقع ہے۔ 7ویں آسمان اور صرف اس کے اوپر اللہ یعنی خداوند تعالیٰ کا تخت ہے۔ اس مقدس اور مقدس گھر کا ذکر قرآن پاک کی سورہ طور میں بھی ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بیت المعمور کے ذریعے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے لیے جنت کے اوپر والا گھر فرشتوں کے ذریعے مستقل طور پر تشریف لائے۔ جس طرح ہم زمین پر مقدس کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں اسی طرح فرشتے بیت المعمور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ ہر ایک دن عبادت کرنے اور ہر ایک دن دعا کرنے کے لیے 70,000 فرشتے جو کبھی بھی واپس نہیں آتے، لہٰذا بیت المقدس ہر روز 70,000 فرشتوں کا ایک نیا لشکر کی طرح سے استقبال کیا جاتا ہے جو زمین پر رہنے والے انسانوں کے مقابلے میں فرشتے کی آبادی کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہیں۔ معراج اور معراج کے بارے میں ایک حدیث میں رات کا سفر اور جنت کی معراج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے البیت المعمور یعنی اللہ کے گھر دکھایا گیا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے کہا یہ بیت المقدس ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ کبھی اس طرف واپس نہیں آتے لیکن ہمیشہ اس میں ایک نیا تازہ بیچ روزانہ آتا ہے۔ صحیح بخاری 3207، صحیح مسلم 164۔ اسی حدیث میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، پھر بیت المعمور میری طرف اٹھا تھا، میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ اس سے جواب دیا یہ بیت المقدس ہے، 70,000 فرشتے روزانہ اس میں داخل ہوتے ہیں اور باہر آنے کے بعد پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ اس کے بعد 2 برتن میرے پاس لائے گئے، پہلے میں شراب اور دوسرے میں دودھ موجود تھا اور یہ دونوں میرے سامنے رکھے گئے تھے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا، کہا گیا آپ نے درست کیا، اللہ آپ کی امت کو کی طور پر ہدایت کرے گا۔ پھر میرے لیے روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں اور پھر اس نے باقی حدیث کو آخر تک روایت کیا۔ صحیح بخاری 3207، صحیح مسلم 164۔ فرشتے اپنے صلاح پیش کرنے آتے ہیں اور ایک بار کام ہو جانے کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آتے ہیں۔ پھر وہ 70,000 فرشتوں کے ایک اور گروہ کے بعد ہیں جو دعا کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی دن یا قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ ہر روز فرشتوں کے گروہ کے رہنما کو دوسرے فرشتوں کو جنت میں واقع ایک متعین مقام پر لے جانے کا فریضہ سونپا جاتا ہے جہاں وہ کھڑے ہو کے قیامت تک ذکر میں مشغول رہیں گے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پہ کام کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، در حقیقت یہ عین برعکس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور عبادت میں مشغول ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی جھلسی ہوئی آگ سے بچا سکیں۔ ہم وہی ہیں جو گھٹنے ٹیکنے اور اپنے سروں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے رہنمائی کرے، ہماری حفاظت کرے اور ہمیں معاف کرے، لہٰذا ہمیں جنت میں داخل ہونے کا موقع مل سکے۔ فرشتوں کی تعداد وسیع ہے اور ان کا واحد مقصد ہر دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس فرشتوں کے بے حساب لشکر ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی رحمت کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر ہم دنیا یا آخرت میں امن، خوشی یا کامیابی کی کوئی مماثلت حاصل نہیں کر سکتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔